صاحب مازاغ البصر وما طغى سید الانبیاء احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا آپ کی عالی مرتبت بارگاہ کے اندر بڑی عقیدت نیاز مندی مودت دنار درود و سلام ہدیے اور نذرانے پیش کرنے تو بعد غلامان مصطفیٰ عاشقان مصطفیٰ محبان اولیاء و صلحاء گرامی قدر سامعین و حاضرین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے جمعہ جناب نے مثال مصطفیٰ کا حصہ اول سماعت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ وعدے کے مطابق آج انشاءاللہ العزیز مثال مصطفیٰ کا دوسرا حصہ پیش کرن کی سعادت حاصل کرا تھا۔ پچھلے جمعہ میں جناب نے دسیا اشارات و علامات مثال مصطفیٰ، یعنی حضور نے اپنے مثال کو پہلا اپنے مثال دیا علامتاں ظاہر فرمائیاں اور اشارے بیان فرمائے، جنہ اشارے بالخصوص رازدار مصطفیٰ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے سمجھا۔ جب وفات ہو گئی تو لوگوں نے آخیا صدیق اسی من گیا جنہ اللہ دے حبیب نے تو علم عطا کیتا کسی نے بھی علم عطا نہیں ہویا۔ یہ ساری قضاواتاں پچھلے جمعہ ہو چکی ہیں۔ مسکان مقیس انارکلی بازار حفظ آباد انہاں کو جناب سیڈی بھی مل سکتی ہے، اور آج میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مرض بیان کرنا کا ارادہ رکھنا اور پھر وفات۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ادھی راتی اٹھے، ابو وہبہ اپنے غلام کو لے کے جنت البقیع گئے۔ اتنے آپ نے دعویٰ کی تھیاں، ابو وہبہ نے دسیا کہ میں دنیا چھوڑ کے آخرت کی طرف سفر سدھارنے والا واپسی ہوتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک میں درد ہویا، ادھا سر مبارک درد کرتے پیا، جس کو اتباع کی نظر کے اندر درد شقیقہ کیا جاتا ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر مبارک میں پٹی بنی، پٹی بن کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرے بنے 3-4 پھیرے لگائے۔ حضرت میمونہ نے اس رات باری سی، حضرت میمونہ کے حجرے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما سنا۔ میرے حجرے کو 3-4 مرتبہ جب مکی مدنی گزرے، حضور دیکھ کے چلے جاتے ہیں مگر حضور بول دے نہیں۔ فرمایا نے ایسا کبھی بھی نہیں ہویا کہ نبی پاک میرے حجرے دے کولوں گزرے ہون تے حضور نے میرے بلایا نہ ہوگی۔ فرمایا نے میں بے چین ہو گئی، پریشان ہو گئی، پریشانی کے عالم کے اندر ایک ترکیب سوچی، حضور نے متوجہ کرن دا میں ایک خیال سنیا۔ فرمایا نے کہ میں اپنے ساتھ سے اونچی پٹی بن لی جنہیں حضور نے پٹی بنی سی، چادر ڈال کے اپنے حجرے دوبار میں بیٹے وچ بیٹھ گئی، دروازے وچ بیٹھ گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مینوں دیکھ کے میرے حجرے پر جب تشریف لے آئے کہ میں اٹھا اٹھی، میں بہانہ کیتا حضور کو بلانے کا، میں کہ ہائے میرا سر گیا، ہائے میرا سر گیا۔ حضور نے فرمایا ایسا تیرا سر نہیں، سر تے میرا گیا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں حضور نے پہلی مرتبہ اپنی تکلیف کا اظہار کیتا۔ فرماتی ہیں میں نے ساری کو اپنی تکلیف بھول گئی اور میرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر لاحق ہو گئی۔ میں اس کی دی یا رسول اللہ کی مسئلہ ہے؟ فرمایا عائشہ ادھے سر نو درد ہے، درد بہت شدید ہے، نہیں معلوم کہ کیڑی گل کی خبازی کرتا پیا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
آپ اس سے درد کی وجہ تو شدید بخار ہو گیا، اتنا بخار ہوا حضرت عبداللہ ابن مسعود کی بولی کے میں دسن لگا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقدس اسلام آپ فرماتے ہیں کہ میں عیادت واسطے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ وچ گیا، میں عرض کی یا رسول اللہ کی مسئلہ بنے ہیں؟ حضور نے فرمایا بس سر نو درد ہویا ہے تے بخار ہو گیا ہے۔ فرماتے ہیں میں اٹھیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی تے میں ہاتھ رکھیا تاکہ چیک کرا کہ کیوں نہ بخار ہے زور ہو۔ فرماتے ہیں جب میں ہاتھ رکھیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی جو تھے، فرماتے ہیں کہ میں عرض کی سونیا اتنا تیز بخار کہ دو بندے کا بخار اکٹھا کریے تاں ہی نہیں بڑھتا۔ حضور نے فرمایا ہاں عبداللہ ابن مسعود مجھے پتہ نہیں اللہ دے نبیوں اگر ثواب 2 گنا ملتا ہے تو اللہ دے نبیوں اللہ امتحان بھی 2 گنا لیتا ہے۔ مینوں 2 بندے دے برابر اج بخار دا اللہ تعالیٰ نے میرے دے ایک بخار میرے بھیجے ہے، یہ بخار کی بیماری آئی ہے، یہ 2 بندے دے برابر ہے۔ حضرت جناب عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں حضور کو اتنا بخار میں جب پتہ کرنے گیا، فرماتے ہیں کہ میں سن چکے سے عبداللہ ابن مسعود کو کہ نبی کریم کو بڑا بخار ہے، 2 بندے دے برابر حضور کا جسم تپش ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں بھی گیا کہ میں اپنی چادر کا پلو اینی کر کے چادر لے کے حضور نے پیشانی کی طرف کیا، حضور کی پیشانی پہ رکھ کے فرماتے ہیں کہ چادر وچ حائل سی، چادر کا پردہ بھی موجود سی، مگر میرا ہاتھ جلن لگ گیا۔ فرماتے ہیں میں ایک لمحہ بھی چادر کے نال ہی اپنا ہاتھ حضور کی پیشانی سے نہ ٹکا سکیا۔ میں کی سونے تو ہی جاننا یا تیرا رب جانتا ہے۔ یہ دے وچ بچا کی ہے، یہ دے وچ راز کی ہے۔ حضور نے فرمایا پاس کرو یہ اللہ تعالیٰ دے راز ہیں اور میرے راز ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بیمار اتنی بیماری شدت اختیار کر گئی کہ حضرت جناب عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں اتنا حضور میں بخار تیز ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سانس لینا مشکل ہو گئی، اتنا مشکل حضور سانس لینے سے۔ فرماتے ہیں جس طرح کوئی بندہ منقہ کھا کے منقے دے بیج نو باہر پھونکتے ہیں باہر سن رہے، فرماتے ہیں اس طرح پھونک پھونک کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سانس لیتے ہیں، یعنی اتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم شدت کا بخار ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا میں مسجد جانے، حضور نے مغرب کی نماز پڑھی، مغرب کی نماز پڑھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے آئے، حضور چارپائی پر لیٹ گئے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں حضور جب چارپائی پر لیٹے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی اذان سنی، ادھر بلال عشاء کی اذان پڑھ کے حضور کے پورے تے جا کے دستک دیتے ہیں، آگے آتے ہیں ہانت الصلاۃ ہانت الصلاۃ، یا رسول اللہ نماز کا ویلا ہو گیا، نماز کا وقت ہو گیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ یہ بلال کیا تیرے پہ، سونے بلال تیرے پہ نماز کا وقت ہو گیا، نماز کا وقت ہو گیا۔ حضور نے فرمایا جاؤ بلال کو کہہ دے وہ صدیق کے پیچھے سارے نماز ادا کر لو۔ حضرت جناب بلال حبشی نے جا کے دیکھا صدیق اکبر کو تلاش کرنے واسطے، دیکھا جناب صدیق موجود نہیں۔ حضرت جناب فاروق اعظم کو کہہ دیتا جناب چلو صدیق موجود نہیں، تسی نماز پڑھا دینا، تسی جماعت کرا دینا مسلمانوں۔ حضرت جناب اب عمر آپ مصلی امامت پہ کھڑے ہو گئے، جناب عمر جب کھڑے ہوئے جناب عمر نے آ کے اللہ اکبر، آپ نے جب تکبیر بلند کی تھی میرے نبی دے کنا دے وچ اذان پئی، میرے نبی دے کنا وچ آواز پئی، حضور نے فرمایا عائشہ ایک کدی آواز ہے یا رسول اللہ یہ عمر کی آواز ہے۔ چنانچہ حضرت امام الانبیاء نے فرمایا عائشہ کہیا سی ابو بکر جماعت کراوے عمر جماعت نہ کراوے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی موجودگی دے اندر ظاہری حیاتی دے اندر حضرت جناب صدیق کو اپنی نیابت عطا فرمانا چاہتے ہیں، صدیق کو اپنا نائب بنانا چاہتے ہیں۔ جناب عائشہ فرماتی ہیں میں کی جناب صدیق سے نہیں ہوں گے دائی جماعت نہیں جناب صدیق نے کروائی۔ نبی پاک نے فرمایا بول کے پکار دے کہ ساری نماز ختم کر دے، وہ صدیق آگے گا پھر نماز ادا کرنا۔ حضرت جناب عمر نے کون سی نماز ختم کر دی تھی، مسلمانوں نے بھی صفا توڑ دیا۔ جناب صدیق جتنی دیر آئے نہیں اتنی دیر کسی نے نماز ادا نہیں کی تھی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کئی راتاں کئی دیر یہ معمول چلتا رہا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم
پھر جاتے رہے نماز پڑھنے واسطے، پھر ہوتے رہے، یہ معاملات چلتے رہے۔ پھر آخر بخار نے اتنی شدت اختیار کر لی، اتنی شدت اختیار کر لی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور چل کے مسجد تک بھی نہیں جا سکتے۔ حالانکہ حضور کا گھر مسجد نبوی کے نال بالکل اٹیچ ہے، حضور اپنے گھر کو کراس کر کے مسجد میں بھی داخل نہیں ہو سکتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بخار، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک دن بلال حبشی نے آخیا یا رسول اللہ نماز کا وقت ہو گیا۔ حضرت جناب عائشہ فرماتی ہیں حضور نے فرمایا بلال کو میں لگا ہونا، میں آپ آگے جماعت کرانا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ میرے بخار بہت تیز ہے، نماز بھی میں مسجد میں ادا کرنا چاہنا، جاؤ پانی کا بندوبست کرو میرے غسل واسطے۔ عائشہ فرماتی ہیں نہ پانی مشکل کا منگوایا، پانی منگوایا تے نبی کریم نو ایک بہت بڑے تشت دے وچ یعنی کہہ لو بڑے ٹب دے وچ بٹھا دتا گیا۔ حضور تے پانی لے لیا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کیتا، غسل کر کے پھر حضور اپنی چارپائی تے بیٹھے، بعد میں حضور نو خشی طاری ہو گئی، پھر کافی دیر ہو گئی۔ حضور نے فرمایا عائشہ کیا نماز ادا کی کہ کوئی نہ؟ صحابہ نے یا رسول اللہ سب تھوڑی امید میں بیٹھے ہیں۔ حضور نے فرمایا عائشہ پھر پانی منگواؤ۔ عائشہ فرماتی نے پھر سب پانی منگوایا، حضور واسطے پانی منگوایا، حضور نے پھر غسل کیتا، غسل کے بعد پھر حضور کو خشی تاری ہو گئی، رسول بیٹھ کے بے ہوش ہو گئے۔ کتنی دیر گزر گئی، تیری ماں کا امام الانبیاء تو پھر ہوش آیا۔ حضور نے فرمایا عائشہ کیا مسلمانوں نے نماز ادا کی تھی کہ کوئی نہ؟ سونے تھوڑے انتظار میں بیٹھے نے، تھوڑے انتظار میں بیٹھے نے۔ میرے پیلی ماں کا امام الانبیاء نے فرمایا پھر پانی منگواؤ۔ عائشہ فرماتی نے 4 بار اسی پانی منگوایا، 4 بار حضور نے غسل کیتا۔ حضور بار بار پوچھتے رہے کہ میرے صحابہ نے نماز ادا کی تھی کہ کوئی نہ؟ سونے تھوڑے انتظار میں بیٹھے نے۔ پھر آخر 5ویں مرتبہ غسل کر کے حضور نے فرمایا عائشہ صحابہ نے کہہ دے وہ صدیق کے پیچھے نماز ادا کر لیں۔ یا رسول اللہ صدیق یہ نماز عشاء دی ہے، صدیق نماز نہیں کرا سکیں گے، جماعت نہیں کرا سکیں گے، تھوڑی بیماری کی وجہ تو بہت پریشان ہیں۔ یا رسول اللہ وہ تے ہون لگ پڑ کے قرآن جدوں پڑھن گے، اچھی جدوں قرات کرن گے۔ حضور نے فرمایا عائشہ میں کہہ رہا ہوں تسی صدیق نو آپ کو جماعت کراوے۔ جناب عائشہ صدیقہ نے پیغام بھیجا کہ صدیق نو کو جماعت کروا لیں۔ جناب صدیق اکبر الامر فوق القدم کے تحت اور نبی پاک کے مصلی تے کھلوتے جدوں ویکھیا کہ او مصلی رسول ہے جدوں تے اللہ دا رسول کھلوتا ہوندا سی۔ جناب صدیق اکبر دا ماری اور خشی آ گیا۔ جناب صدیق اکبر مصلی تے گر گئے، مسلمان آہو ہم کرن لگ پئے، بکال کرن لگ پئے، رون لگ پئے، مسلمان بھی بے ہوش ہو کے گرن لگ پئے۔ بالآخر حضرت جناب صدیق اکبر نے اپنے آپ کو سنبھالا، سنبھالا دے کے اعلان کیا، فرمایا کبھی بھی میں مصلی تے نہ کھلوتا اگر مدینے نے تاجدار نے حکم نہ فرماتا، مدینے نے تاجدار کے حکم نہ منتے آیا میں حضور دے مصلی تے کھلون دی جسارت پہ کرنا۔ چنانچہ صدیق اکبر کھلوتے، آپ نے فرمایا اللہ اکبر، صدیق نے آکھیا اللہ اکبر، پیچھے صحابہ نے آکھیا اللہ اکبر۔ جدوں صدیق نے پڑھ لی سبحانک اللہم و بحمدک ثنا پڑھ لی، صدیق نے تعوذ تسبیح پڑھ کے الحمد شریف کی جدوں تلاوت کی تھی، وہ بھی منظر پھر عائشہ فرماتی نے وہ بھی منظر ایک اپنی منظر سبحان اللہ کو میں پیش کرا۔ حضرت جناب عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں جناب صدیق اکبر نے جدوں سورۃ فاتحہ کی قرات بلندی کی تھی، جناب صدیق پڑھتے ہیں الحمدللہ رب إياك نعبد
صدیق نو مصطفیٰ کر کے دسنا چاہنا میری سیاست کا خلافت کا نائب ہے میں دیکھنا چاہنا کیڑا جڑا صدیق نو مندا ہے تے کیڑا جڑا صدیق نو نہیں مندا حضرت عائشہ فرماندیاں نے جناب صدیق جماعتاں کرواون لگ پئے ایک دن ابتدائی آیا جناب صدیق مصلی رسول نے کھلو کے جماعت میں کروا دینے حضرت علی نبی پاک دے کول بیٹھے نے حضرت عباس نبی پاک دے کول بیٹھے نے حضور نے فرمایا چلو چلیے آج میں صدیق نو دیکھنا چاہتا ہوں میرا صدیق کیویں نماز جماعت کرواتا ہے جناب علی سجے پاسے جناب عباس کھبے پاسے نبی پاک کے بالا دے تھلے آ گئے ایسا فرمایا نے نبی پاک اپنے قدم کثیر سے آیا مسجد نبی دے وچ داخل ہوئے جب نبی پاک مسجد وچ داخل ہوئے او صحابہ کرام جڑے سنا جڑے قیام دے وچ کھلوتے نے جڑے نماز ادا کردے نے انہاں نے فوراً بولیا سبحان اللہ سبحان اللہ حالانکہ شرعی مسئلہ ہے جدو قیام کیتا جائے جدو نماز وچ کھلو دیا جائے اس دن تھوڑی نظر تھوڑی سجدہ دعا دی طرف ہونی چاہیے اور میں پوچھاں گا اگر صحابہ کرام سجدہ دعا ول ویندے نے تے صحابہ نے نبی نوں کینے ویکھ لیا اس گل ثابت ہوندی ہے صحابہ سجدہ دعا ول نظر نہیں جمائیاں بلکہ صحابہ نبی پاک دے حجرے ول نظر جما کے کھلوتے ہوئے کیڑے ویلے اللہ دا یار آوے کیڑے ویلے نبیاں دا تاجدار آوے اسی نبی دی زیارت کریے صحابہ کرام نے جدوں نبی پاک نوں آندیاں ویکھیا صحابہ کرام نے پکار کے آکھیا سبحان اللہ اچھی بولو کیا تھیا اچھی بولو کیا تھیا سبحان اللہ کی آوازیں بلند کر کے جناب صدیق کو آگاہ کرتے رہے نبی آ گئے کریم آ گئے رحیم آ گئے جب صدیق نے دیکھا کہ نبی پاک تشریف لے آئے حضرت جناب صدیق مصلی چھوڑا واسطے پیچھے آن لگ پئے نبی پاک نے صدیق کا ہاتھ پکڑیا مصلی تے کھڑا ترغیب کی تھی خود کھبے پاسے بیٹھ گئے نبی پاک نو تھوڑا جا کے بیٹھ گئے صدیق نبی دے پیچھے کھلو گئے صدیق نبی دی امامت وچ نماز پڑھن لگ پئے باقی مقتدی جناب صدیق دی امامت وچ نماز پڑھن لگ پئے بڑیاں تساں بڑے بڑے اماماں دے پیچھے نمازاں پڑھیاں بڑھ گیا لیکن یہو جہا تمہیں امام نہ ملے گا یہو جی تمہیں نماز نہ ملے گی نماز بھی ایک مگر امام دو نے حضرت جناب صدیق اکبر کے کھبے پاسے بیٹھ گئے ایک باری حضرت عائشہ فرماندیاں نے ایک باری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مزید بہتر ہوئی حضور کا کے سجدے پاسے کھڑے ہو گئے اس ویلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق نو مسلے تے کھلوون دا اشارہ کیتا جناب صدیق اپنی نماز چھوڑ کے نبی پاک دے چہرے نو تکن لگ نہیں دینے صحابہ کرام کی نماز چھوڑ کے نبی پاک دے چہرے نو تکن لگ نہیں دینے میرے آقا نے کی فرمایا میرے آقا نے فرمایا اپنی نماز مکمل کرو اشارہ سن لو نبی پاک تشریف لے جب تک نماز چھٹی ندی پر دیکھنے لگ پئے سبحان اللہ جڑا ایمان ہو دے نماز چھٹی ندی پر دیکھنے لگ پئے سبحان اللہ اج لوگ کہندے نے جی ندی پاک دا خیال آ جائے تے نماز نہیں ہوتی نعوذ باللہ میں فرقہ واریت کو ہوا نہیں دینے لگا مگر عشق کی گل کرنے کا حق ہے کہ سبحان اللہ نماز پڑھنے دی جے نبی دا خیال آ جائے اسی پوچھاں گے وہ جڑے سینکڑوں صحابہ کرام مسجد نبی دے وچ صدیق سے پیچھے نماز پڑھتے سن انہاں نے نماز پڑھنی چھوڑ دتی سی سبحان اللہ جب کو نبی پاک نے انہوں نے یہ نہیں آکھیا کہ نماز نبی سے شروع کرو نہیں
اتموا صلاتکم، فرمایا اپنی نماز مکمل کرو. حضرت جناب صدیق اکبر نے بھی کیا، دیگر صحابہ نے بھی سنا عقیدہ دیتا کیا کریں دیا تیری یاد میں کیا کرم دیا تیری یاد میں مجھے چلا یا نماز میں میرے باپ بھی سجدے ادا ہوئے میرے باپ بھی سجدے ادا ہوئے میرے باپ بھی سجدے ادا ہوئے جو قضا ہوئے تھے نماز میں میرے باپ بھی سجدے ادا ہوئے میرے باپ بھی سجدے جو قضا ہوئے تھے نماز میں میرے باپ بھی سجدے. امام نے بھی نبی بل دیکھنا شروع کر دیتا، مقتدی نے بھی نبی بل دیکھنا شروع کر دیتا. یہ کا مطلب ہے مقتدیوں کا بھی عقیدہ ہے، امام کا بھی عقیدہ ہے. نماز پڑھا کے میں بل دیکھا دلوں کا بھول آئی یاد آئے نا سامنے سجاتا ایکو یار دا فکر پہ آئی یاد آئے نا سامنے سجاتا ایکو یار دا فکر. اگر جناب صدیق اکبر نبی پاک نے اپنے کھبے پاسے کھڑا کیا، خود سجدے پاسے کھڑا ہے، نبی پاک نے اوتھی نماز شروع کی تھی جتنے صحابہ نے چھوڑی سی، ان صحابہ نے اوتھی شروع کی تھی جتوں نبی پاک نے آمد میں ان صحابہ نے ختم کی تھی ہے. بتا لگا اگر کوئی اور بندہ آ جائے نماز کا دھیان ہونے والا آ جائے نماز ٹوٹ جاتی ہے، بلکہ تم اللہ کا یاد آ جائے نماز ٹوٹتی نہیں بلکہ نماز مکمل ہو جاتی ہے. جلدی نماز کا کیڑا نماز پڑھ کے اپنا خطبہ ارشاد فرمایا. میں صحابہ پڑھنے اور میرے درمیان جدائی کا ویلا آ گیا. پڑھے تو میں ان قریب جدا ہو گیا. صحابہ کرام جنہاں ایک امید ہی نہیں تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. میں نے کبھی سوچی نہیں سی کہ ساڑھے تو حضور نے بچھڑنا بھی ہے، انسان کے کام برداشت کرنا. صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پڑھے میں کسی نے قرض دینا ہوئے میرے جو قرض طرف کر سکتا، میں کسی نے ایک ٹکڑا ماریا ہوئے ناجائز میرے تو بدلہ حاصل کر سکتا. کسی نے میں عزت چھینی ہوئے آج میری عزت حاضر ہے، وہ اپنی عزت میری ذات کو پوری کر سکتا ہے. میں کسی نے کو دکھ دیتا ہوئے کسی نے ذات کو دکھ پہنچایا میں میری ذات ہوں حاضر ہے. کل قیامت والے دن میں بھی چاہتا کہ میں اللہ کے حضور کے معاملات لے کے اٹھا، میں سرخ روح ہو کے دنیا میں جانا چاہنا. دیکھو میں نبی ہاں، عدل کرنے والا نبی ہاں. دیکھو میں نبی ہاں، رحم کرنے والا نبی ہاں. دیکھو میں نبی ہاں، انصاف کرنے والا نبی ہاں. دیکھو میں اللہ کا نبی ہاں، جواب میں الکلم نبی ہاں. اللہ نے مینوں یہ ملکہ عطا کیتا کہ میں بہت بڑی گفتگو ہوں چند جملیاں وچ بیان کرنے کا فن رکھنا. اللہ نے میرے واسطے مسجد بنا دی تھی، پوری کائنات اللہ نے پوری دنیا زمین اللہ نے میری اور میری امت واسطے مسجد بنا دی تھی. یہ مینوں اللہ نے شانہ دتیاں نے. کسی دا میں قرض دے آوے اٹھ کے کھڑا ہوئے میں قرض دینے واسطے تیار ہاں. یا پیغام ایک دوسرے کے منہ پر دیکھنے لگ پے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرنے لگ پے.
چنانچہ حضور نے پھر ارشاد فرمایا میں تمہیں کہہ دیا انہیں میرے تو قرضہ لینا طلب کر لے. ایک صحابی اٹھے عرض کی تھی یا رسول اللہ میں 3 دن تواڈے تو لینے عطا فرما دے بھی نہ مگدا یہ تسی بار بار حکم نے ارشاد فرما دے میں گستاخی دے سمجھے وچ نہ آ جاواں کہ میں تواڈے جناب دی حکم قبولی کیتی 3 دن لینے نے عطا فرما دے. میں فرمایا پاس یاد کروا دے میں کدوں تیرے تو 3 دن لے تے مسیح تھا دی واپس کر دے دیا. رسول اللہ میں تمہیں دس دینا ایک سائل آیا مسجد نبی دے اندر وہ نے آ کے 3 درہم دا مطالبہ کیتا. اس نے فرمایا کہ تو اپنے کو دے دے میں تیرے واپس کرنا چاہوں گا. رسول نے فرمایا ہاں ہاں مجھے یاد آ گیا باقی میں تیرے تو 3 درہم لے سا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 درہم حضرت فضل بن عباس نے فرمایا فضل او میرے چاچے کے پتر کاٹ 3 درہم یہ حوالے کر دے. حضرت فضل بن عباس نے جیب وچوں 3 درہم کڈے انہوں عطا کر دیتے. میں بھی تیرا میرا حساب مکمل جی مکمل. ایک صحابی اٹھے عرض کی یا رسول اللہ میں تواڈے 3 درہم دینے نے. فرمایا کہ یا رسول اللہ فلاں موقع ہوتے بیت المال دے وچ کھلو کے سونے میں بیت المال دے دفتر وچ کھلو کے تواڈے کول 3 درہم لے. انہوں نے فرمایا ہاں میں یاد آ گیا. فرمایا فضل بن عباس کو دے دے. واپس فضل بن عباس نے دے دیتے. ہن حضور نے میری گل کی حضور نے فرمایا میں کسی کی عزت نو حرف پہنچایا ہوئے میری عزت حاضر ہے اپنی عزت دا میرے تو بدلہ لے لے. میں کسی دی پیٹھ تے ایک کوڑا ماریا ہوئے جملہ ماریا ہوئے تے میری پیٹھ حاضر ہے میری کنڈ حاضر ہے. ایک صحابی توجہ میری طرف ایک صحابی جی دا نام ہے عکاشہ بن محسن. عکاشہ بن محسن محسن سواد سین علی محسن سواد یہ عکاشہ بن محسن اٹھے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی کبھی نہ اٹھتا یہ جناب بار بار حکم نے ارشاد فرما دے. تو نے فرمایا کہ تیرا کی مطالبہ ہے یا رسول اللہ میرا مطالبہ یہ ہے کہ ایک چند دے وچ جاندیا ہویا تسی اپنی سواری نو چھانٹا مارن لگے وہ چھانٹا سواری نو لگن دی بجائے میری پشت تے لگا سی. یا رسول اللہ میں چاہاں گا وہ جڑا چھانٹا مینوں تساں فضول مارے ہے وہ جڑا چھانٹا مینوں تساں مارے ہے میں اس چھانٹے کا بدلہ لینا چاہنا. میں اس چھانٹے کا بدلہ لینا چاہنا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عکاشہ کتنے دن لگا سی چھانٹا یا رسول اللہ کاڑے تے لگا سی. تو نے فرمایا میری کنڈ حاضر ہے تو اپنا چھانٹا مار کے میرے تو بدلہ لے سکتے ہیں. صحابہ کرام دیاں نظراں ان عکاشہ تے چڑھ گئیاں. صحابہ کرام رون لگ پئے. صحابہ آنکھاں کر کر کے تکتے نے عکاشہ یہ تو کی نہیں گھر کی تھی حضور تو بدلہ لینے واسطے تو گئے. جناب عکاشہ بن محسن آپ کہنے لگے یا رسول اللہ میں بدلہ لینا تے پورا لینا میں تھوڑا بہت بدلہ بھی لینا. حضور نے فرمایا کی مطلب یا رسول اللہ مطلب ہے جدوں اینو چھانٹا بچیا سی اس ویلے بہت وہ دستا ایک بھی لکڑی دا بنیا سی. میں چاہوں گا اگر کوئی چھانٹا جناب کے گھر موجود ہوئے میں اسے چھانٹے دے نال بدلہ لینا چاہنا. میرے آقا کی نظر کوئی حضرت بلال حبشی تھے. میرے نبی نے فرمایا بلال جا میری بٹیا فاطمہ کے گھر وہ چھانٹا تازیانہ آج بھی موجود ہے جا وہ تازیانہ لے گیا. حضرت بلال حبشی تازیانہ لے من جاتے ہیں لیکن حضرت عکاشہ بن محسن کو جاتی جاتی باری آ کھڑے کہ عکاشہ میری گاڑیاں چلے کہ وہ سو چھاٹے مار لے لیکن میرے نبی کو کہنا ہے کہ عکاشہ آخر لے تیرا میرا مسئلہ نہیں مسئلہ میری بات کا نہیں میرا ہے کیا تو چھانٹا لے لیا بلالی اپسی پڑھ کے چھانٹا لے مرواز دے پہلی سے فاطمہ نے تشریف لیا ہے آگے فاطمہ نے موے دی تسلی کی کون ہے جی میں بلال کو نہ پرانا خادم نہ خار آیا بلال کی نہیں آئے حضرت فاطمہ نور نے کہتے ہیں بی بی نبی پاک کا بلا چھانٹا بنوایا ہے نبی پاک کو چھانٹا چاہیے حضرت فاطمہ کہنے لگیا حضور کی سے سواری میں سوار ہونا چاہتے ہیں جی نہیں ایک عکاشہ بن محسن نبی ناسیہ بھی ہے اور ممکن نبی پاک نے ایک دواری چھانٹا ماریا سی وہ نبی پاک کو چھانٹا مار کے بدلہ لینا چاہتا ہے. نبی پاک نے فرمایا میری کنڈ حاضر ہے. حضرت نبی فاطمہ نے آسمانہ مدعو کیتا آگے لگیا اللہ آج ایک ہی دن آنا سی کہ میرے باپے نے آتی میرے باپے نو چھانٹے
چاہتی ہے حضرت جناب بلال حضور نو چھانٹا پیش کیتا میرے نبی نے کاشا نو چھانٹا پکڑا دیتا حضرت جناب صدیق اگے آ کے کھڑے آ گئے حضرت فاروق اعظم اگے کھڑے آ گئے حضرت صدیق اکبر کا کھڑا کیوں کاشا اے نبیوں دے نبی نے اے رسولوں دے رسول نے تو آئے تو انہوں نے نائے کلمہ پڑھے آئے نائے آنا نہ بدلے لائے نے قیامت والے دن انہوں دی شفاعت کی حاصل کرے گا جناب کاشا یا کہ لگے بس میں جانا میرے نبی کی ضرور کریں گے میرے آقا نے فرمایا فاروق صدیق تسی پیچھے ہٹ کے بیٹھ جا میں تھوڑی نبی کروں جاننا اللہ تھوڑی نیت تو جان دے اللہ تم دلا دے گا اللہ تم بڑا اچھا مقام عطا کرے گا حضرت مولا علی بھی بولنے لگے جب مولا علی بولنے لگے میرے نبی نے چپ کر اشارہ کر دیتا فرمایا علی اللہ تیری بھی نیت تو جان دے اللہ تیرے سینے کے روزہ تو جان دے علی تو چپ کر کے کھڑا تھا حضرت امام الانبیاء نے فرمایا کا شمار کیوں نہیں تو کا شاد قدر سوڑیا کی نے مارا عدد تیر صاحب کام مکمل آئے گا جب تسی کھڑی ننگی کرو گے کیونکہ جب میں چھاپڑا بجنا سی میری کھڑی ننگی سی میرے نبی نے اپنی کھڑ تو کپڑا اٹھا دیتا فرمایا کا شاید اور میری کھڑی ننگی ہے ننگی کی جوڑی حسن حسین لگے آ گئے اکھڑ لگی کا شاہ ایسا بھی نانا جان اسی نانے دے دو رہے ہیں اسی انہوں نے سیدہ بھینا ساڑھے انہیں ساڑھے نانی نو چھانٹا نہیں مار سکتا ساڑھیاں کنڈا حاضر نے ساڑھیاں پشتا حاضر نے سانو بے شک تو ہزار چھانٹے مار لے کوئی پرواہ نہیں لیکن ساڑھے نانا جان بھی مار دے ساڑھے نانے لوگ کے بنایا کی میرے قریب آگا دی جدو نبی کی جوڑی اپنے میدان میں کھڑا گئی صحابہ اکرام یا ہی نکل گئی نا صحابہ اکرام یا چیخا نکل گئی نا علماء لکھ رہے ہیں دو باری مدینے دیا لوگا دیا آہی بنا دیا جب ایک باری نبی پاک دی وفات ہوئی جب نبی پاک نے اکاشا کو بدلا دے مرباز نے اپنی کنڈ ننگی کی تھی حسنین نے آکیا سانو تو مار لے لیکن ساڑھے نانے نو کچھ نہ یکی صحابہ اکرام دی آہی نکل گئی نا میں دیا کانا انہاں نے جنت بھی چھک چھک کے اس منظر میں کھڑا لگ رہیا چشمانے پلک رہیا سبحان لگ پہ بلکہ میں دیا کانا تلسی بھی رو دے آمڑ گے حضرت اکاشا بیٹھ کے میری آقا نے فرمایا اکاشا تینوں میں گلنا تو بدلا میرے گلوں لے حسنین تسی پیچھے آ جاؤ لیکن حسنین پیچھے نہیں آتے میری آقا نے حسن بھی چمیا حسین بھی چمیا فرمایا نانے دی جان میں انہوں بدلا دے والا میں چھانٹا مارے میری ہندیاں تانوں کون مار سکتا ہے میری ہندیاں تانوں کون دکھ دے سکتا ہے جب میں کل نبی نے کی دی ہے مولا علی رونے لگی میں جناب صدیق بھی اشارہ سمجھ گئے صدیق بھی رونے لگی
نال سن جڑے پورا جانتے سن تے سارے واقعے حضرت عکاشہ دے کوئی ہاتھ پہ چھوٹا ہے سبحان اللہ ہولی حضرت عکاشہ دے پیر پہ چھوٹا ہے حضرت عکاشہ دے موٹے پہ چھوٹا ہے موٹے پیر ہی میں پڑھیا حضرت عکاشہ دے تقیر دے پلو نو سیابا چھوٹے نے پہ سیابا پلو چھوڑ چھوڑ کے نالے مبارکہ بیٹھے نے نالے آتے نے عکاشہ جڑا تو راہ اختیار کیتا ہے اے راہ کسے بھی اختیار نہیں کیتا جب صحابہ کرام تو فارغ آ گئے صحابہ کرام کی خوشی کی وجہ تو روتے رہے میرے نبی بھی روتے رہے میرے نبی نے نام کا شاہ پہلا تو میری پڑھنا ڈرنا ہے اور آج میرے سینے نہ ڈرنا نبی نے اپنے غلام کو سینے نہ ڈا کے فرمایا میرے صحابیوں محمد کے سینے نال جڑ گیا ہے اینا سینہ محمد کے سینے نال جڑ گیا ہے اینا سینہ میرے سینے نال مسجد آ گیا ہے لہذا جس بندے نے جنتی بندہ بیٹھایا میں اور میرے عکاشہ دی زیارت کر لوے میرے عکاشہ نو تک تو جنتی انسان ہے میں چیز کراں گا جڑا نبی دے سینے نال ایک بار لگے جڑا نبی دا سینے نال جنوں نبی ایک باری سینے نال لاوے جڑا نبی نو ایک باری سینے نال لاوے یا نبی جنوں ایک باری سینے نال لاوے او تے پکا جنتی ہے جس ماں نے لاکھ وار سینے نال لائے اماں آمنہ دی اماں حلیمہ دا کی مقام ہوئے گا فرمایا جنتی ہے آج دا واقعہ ختم ہوا میں اپنے تیرے کی بدلے ہے سارے چکا چکے مگر صدیق میں تیرا بدلہ ادا نہیں کر سکتا میں نے اپنی ساری زمانے کی کمائی لٹا دی تھی اس ویلے میری تصدیق نہیں تھی جو لوگ تکذیب کرتے ساتھ اس ویلے میرے میں محبت کرتے چھوڑ چکے ساتھ صدیق تو اپنی بیٹی میں دے دی تھی اور وہ بیٹی اللہ نے جنت میں تصویریں بنوائی تیریاں محبتاں دے سینے میں نہیں دینے قیامت والے دن اللہ عطا فرمائے گا کر کے اس طرح کی بنا کر کے خطبہ ختم ہو گیا صحابہ کرام میں تشویش ہو گئی مثالیں مصطفیٰ ہو گئے بڑی لوگ مثالیں مصطفیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں میرے کو خواہش ہے ہمارا ساتھ مشکل ہے سبتا مدینہ دے کویاں دے وچ کر کے لے مختلف کویاں دے وچ سات کویاں دے وچ سات مشکل ہے صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے سینے دے وچ آپ دی اپال ایسا فرماتی ہیں کہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم شیدے میں اس میں کرنا کہ نام بھی کل کھڑے گھر جاؤں گا کل فلاں دی باری پرسوں کی دے گھر باری پرسوں کی دی باری خدا دی فاطمہ سمجھ گیا پاک اپنی باہر عائشہ کے گھر چڑھا چاہتے ہیں حضور نے فرمایا فاطمہ فرمانی ہے میں گیا شادی سے مجھے اصلاح کرتے ہیں میں عائشہ کے گھر جانا چاہتا تھا تسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک سب دیر میں استیار سب ہوتا ہے کی یا رسول اللہ ساڑیاں گھران میں چلوانا تسی بات تبدیل سمجھے بس اپنی سارے حضور عائشہ نے تفقیز کی عائشہ کے گھر چلے جاؤ اور حضرت عائشہ سے دیکھا کہ مجھے سامنے بیان کرنا رب کیا جائے بڑے باجی دا پرانا خادمہ بڑے باجی دا کرنیاں اللہ واسطے چلا جا میرے باجی حرام پہ کر دینا
یہ ابا جی سو رہے ہیں چلا گیا دوسرے دن پہ آیا تیسرے دن ابا جان ابھی آپ کی عیادت کرنے واسطے ہو آدھا کہ میں نبی پاک نبی فاطمہ تو زیادہ لڑکی تھی آج میرے آقا نے فرمایا فاطمہ تینوں کیویں سمجھاواں تینوں وہ اپنا دار عراقی دا کہہ گئی ہے لیکن وہ عراقی نہیں او ملک الموت اسرائیل ہے وہ ایسا فرشتہ ہے جڑا ماواں تو بیٹیاں نوں جدا کر دے جڑا بڈھے ماں پیو تو پتر لے جاندا ہے جڑا چھوٹے چھوٹے بچیاں تو پیواں دے سہارے لے جاندا ہے جڑا دنیا دی سراں تو پیواں دے پردے لے جاندا ہے پیواں دے سائے اٹھا دیندا ہے اے ملک الموت اسرائیل ابا جی نے کبھی کسی کو پوچھی نہیں نے کبھی کسی کی اجازت منگی نہیں فرمایا ہاں بیٹی کبھی کسی سے اجازت نہیں منگی ابا جی میری اجازت کیوں منگتا ہے فرمایا بیٹی وہ جان گئے تو سکندر کرنا بیٹی فاطمہ اور تیرے پردے دا حیا پیا کرنا اور تیرے پردے دا حیا کرنا ہونا وہ واپس چلا جاتا ہے حضرت فاطمہ فرماتی ہے میں رونے لگ پئی نبی پاک نے سینے نال چپڑ گئی نبی پاک نے سینے نال چمٹ گئی نبی پاک نے سرگوشی فرمائی حضور نے فرمایا بیٹی رونا بند کر دے سب تو پہلا میری اہل بیت یا عورتاں وچوں سب تو پہلا ملاقات تیری تے میری آوے گی حضرت فاطمہ فرماتی ہے میں چڑھ گئی میرے آقا نے فرمایا فاطمہ کیا تو میرے بھی راضی نہیں اللہ نے دیا کائنات کی عورتاں دی سجدہ بنا چھڑیا ہے ابا جان میں راضی نہ حضرت نبی صدیقہ کائنات فرمایا ہے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بخار مزید دے دے نبی پاک نو خوشی دے سونے نے آخری دن آیا آخری دن تو ایک دن مہینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام حضرت صدیق اکبر جماعت میں رونے نے میرے نبی نے فرمایا میری 4 بھائی پردے کے قریب لے کے چلا نبی پاک پردے کے قریب 4 بھائی لے کے نبی پاک پردہ ہٹوا کے صدیق کو جماعت کروا دیا دیکھتے ہیں صحابہ کرام میں کی خوشی ہوتے ہیں نبی دعا کرتے ہیں یا اللہ میری محنت کو قبول فرما لے اللہ نے اپنے دم توڑوا لے ایسے کی خاطر یا اللہ تیرے دین کی خاطر میں لوگاں تو پتھر کھا دے اللہ کے آخری میں تیرے دین کی خاطر میں ساری جوڑیا میں تیرے دین کی خاطر گھر سونا کٹھا نہیں کیتا اللہ میں تیرے دین کی خاطر اپنے گھر چاندی جمع نہیں کی اللہ تیرے دین کی خاطر میں بابا بہار نہیں دیکھے میں دن نہیں دیکھیا میں رات نہیں دیکھی اللہ میں تیرے دین کی خاطر چلتا رہا اللہ جن اج میرے سیابی نماز میں پڑھتے ہیں میری ساری امت نماز کی تفصیل لگا بات ہوئی عشاء دی نماز حضور کی تھی بار بار پوچھتے ہیں عشاء صبح نہیں ہوئی رسول اللہ صبح نہیں ہوئی پھر تھوڑی دیر عشاء صبح نہیں ہوئی صبح نہیں ہوئی صبح نہیں ہوئی پیش ہاں مرتبہ پوچھا صبح نہیں مانگا رسول اللہ صبح نہیں اللہ نے حبشی نے اذان کی عشاء جلدی اذان نہ پہ سنے عشاء فرماتی ہے حضور حضور نے صدیق کے پیچھے پڑی پیچھے صف پر آپ نے موٹی پڑھ کے اوتھے کھڑا کر میں صدیق
محمد تیرے پیچھے کھڑا ہوئے گا. خوش نصیب و صحابی نے جڑے نبی کے پیچھے پڑھتے رہے. کتنا عظیم و صحابی جی کے پیچھے آج نبی خود پڑھن لگے. سبحان اللہ. حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کے پیچھے فجر کی نماز پڑھی. فجر کی نماز پڑھ کے حضور نے فرمایا میں تھوڑے کو دو چیزیں چھوڑ کے جا اللہ کا قرآن چھوڑ کے جا رہے ہیں, اپنی اہل بیت چھوڑ کے جا رہے ہیں. اہل بیت کا دامن چھوڑنا نہ قرآن کا دامن چھوڑنا. برابر دے ہر دے تمہیں سکلین نے تمہیں بھاگی چیزیں نے تمہیں پکڑ کے رکھے دے اور ایسے آپ سوٹ تو اور بیبت تو بھیج کرنا. ہاں اے امید ہے بڑے بچوں شرک نہیں, شرک یہ جڑا پڑھ کے میں پرے سو چڑھیا ہے صحابت شرک نہیں کر سکتا. صلی اللہ علیہ وسلم بڑے حشاش تے بشاش یہ کیوں نہ حشاش بشاش ہوتا ہے آج میری ملاقات اللہ نے ہونے لگی. اللہ کو جانے حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ میں بھی سمجھ گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان بہتر طبیعت کے سانو خطرہ سے اٹھا لیا. رسول اللہ اجازت دیتے ہیں سوکھ مقام تے اپنی چلا جانا. آج اس کی گاڑی کے گھر سے پانی دے کے آ جاؤں میں جا چلا جاتا. صدیق ادھر چلے گئے شراب میں میرا کپڑے چھوٹ گیا. ایسا غریبان کے سامنے سیدہ کائنات میں بول بیٹھے ہیں. میرا ویر عبد الرحمان بن ابو بکر داخل ہوا حجرے میں ہاتھ میں سوا کے ایک کچھ وعدہ کیا تھے صلی اللہ علیہ وسلم بار بار سوال بولنے کی کوشش کرتے ہیں مگر بول میری گودی میں جذور کا سرے علوائے عرض کی تھی رسول اللہ مسواک سنت فرماتے ہیں مسواک چاہیے یہاں دا اشارہ کیتا یعنی مسواک چاہیے یعنی کہ میں مسواک پیش کی تھی سوف اور کمزوری کی وجہ سے چبا نہ سکے. عرض کی تھی اجازت ہو میں چبا کے پیش کرا. فرمایا ہاں اور اشارہ کیتا چبا کے اپنا لعاب لگا کے پیش کر. سبحان اللہ. ایسا فرماتے ہیں میں چبایا نرم کیتا لعاب لگایا کی بات میں پیش کر دیتا. میری لعاب سدا مسواک اپنے منہ میں رکھی. صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کا اعتبار اللہ کو میری چوبار پر حضور پانی پکڑ چھینٹے مارتے ہیں. چھینٹے مار مار کے صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. مدینہ داخل صلی اللہ علیہ وسلم نے خود وچ آرام نہ سو گئے. میں سمجھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے. تھوڑی دیر گزری صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ جنبش لئی سمجھ گئی صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر کو پھر میں صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضور الفاظ پڑھنے لگ پڑی جڑے حضور بیماریاں تے دم کرنے ہیں شفا واسطے دعا کرنے ہیں. یا اللہ اس بیمار کو شفا عطا کر, اس بیمار کو شفا عطا کر, اس بیمار کو شفا عطا کر, اے شفا مند والے رب شفا عطا کر. جب میں دعا کی تھی آج میں نبی پاک ہاتھ پر کہ سینے سے دیر نہیں نہ پھوٹ نہ گئی. پتہ لگا دم کرنا نبی پاک نہیں سن مگر وہ دم جڑے مسلم نے اندر سینے سے لڑے ہاتھ پیرنیاں بھی لڑے پڑھ پڑھ کے پھونکیاں گئی. یا اللہ نبی پاک نے شفا عطا کر. نبی پاک نے ہاتھ چھڑوا لیا لڑے میں غصے نال فرمان لگے عائشہ مجھے دعا نہ کرے کہ مجھے شفا ملے انہیں دعا کر میرا جلدی وصال ہو جائے. کیونکہ میں اللہ نے کول جانا چاہتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گل سن کے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا نبی پاک کے سینے سے چمٹ جانیاں نے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے چمٹ جانیاں نے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے چمٹ گئیاں. چمٹ کے رونا بھی چاہیے ماں مرے دے اے ماں پہ
اسرائیل اندر تشریف لے آئے فرشتیاں دی جماعت نال نبی پاک کے سینے سے آگے اسرائیل نے ہاتھ رکھیا اجازت طلب کی تھی عرض کی تھی سونے اللہ پیغام کر دے اگر تسی چاہو اسی تانوں شفا دے دینے قیامت تک کی زندگی عطا کر دینے اگر تسی چاہو جنت کے باغ بہار عطا کر دینے میرے نبی نے فرمایا اسرائیل میں اللہ کا پہلے دعویٰ کر چکا میں جنت سے جانا چاہنا میں اللہ نے ملاقات کرنا چاہنا اسرائیل تینوں مکمل اجازت ہے حضرت عائشہ فرمایا نے اسرائیل نے نبی پاک کے سینے کو تھوڑا جا دبایا جب نبی پاک کے سینے کو دبایا نبی پاک کو تھوڑی سی تکلیف ہوئی نبی پاک نے فرمایا اسرائیل یہ تو میری آج روح کا رتبہ کرنا ہے ذرا مینوں دس دے صحیح میں بڑی تکلیف محسوس کیا کرنا میری امتی دی روح قبض کیویں کرے گا اسرائیل آکھن لگا سونیا اے تے سب تو ہلکی تکلیف ہے جڑی تانوں پیاں دی ہے سونیا تہاڈی امت نوں بڑی تکلیف ہوے گی تہاڈے غلاماں نوں بڑی تکلیف ہوے گی جویں ایک روئی دے کپڑے دے وچوں ایک موڑی نوں کھچیا جاندا ہے ایک شاخ نوں کھچیا جاندا ہے کٹے دار شاخ نوں کھچیا جاندا ہے تے روئی نال آ جاندی ہے سنے ان کر کے سیدھے سٹ جاون گے ایڈی تکلیف ہوے گی میرے نبی نو امت یاد آ گئی امتیوں سے کیوں نہ نبی دے کام وچ روئیے اسی کیوں نہ گلی گلی نبی نبی کریے اسی کیوں نہ اپنے بچیاں وچ بیٹھ کے نبی نبی کریے او نبی جڑا دنیا تو رخصت ہو گیا پیا سب یاد میں رکھنا نبی پاک نے فرمایا اسرائیل میں تیرے آخری فرمان جاری کرنے لگا ہاں سویا کیوں نہیں حکم فرمایا فرمایا اسرائیل جتنی تو تکلیف میرے غلاماں کو دینی ہے ساری تکلیف اکٹھی کر لے ساری تکلیف مینوں دے لے پر میرے غلاماں کو تکلیف نہ دے اسرائیل مینوں تکلیف دے لے میرے غلاماں کو تکلیف نہ دے حضرت عائشہ فرماتی ہے اسرائیل نے وعدہ کیتا سونیا جڑا تہاڈا غلام بنے گا اونوں بڑی تکلیف ہوے گی لیکن جڑا تہاڈا غلام ہوے گا اونوں پتہ ہی نہ لگن دیواں گا میرے آقا خوش ہو گئے میرے آقا نے فرمایا اسرائیل میں تیرے تے راضی ہاں تم اپنا کام کر حضرت اسرائیل نے پھول ماری نبی پاک نے سینے دے نبی پاک کی روح کو سے خوشی کو پرواز نہیں کر رہی ہے حضرت جناب جبریل امین بھی آئے گئے پروٹوکول کے نال نبی پاک کی روح مقدسہ کو آسمانوں کی طرف لے گئے حضرت بی بی عائشہ فرمایا نے اور جب مدینے کے لوگوں کو پتہ لگا کہ نبی پاک کا انتقال ہو گیا مدینے کے لوگوں کے وچ کوہرام مچ گیا بیٹیاں رونے لگ پئیاں نکے نکے بچے نبی دی جدائی وچ رونے لگ پئے بڈھے رونے لگ پئے بڈھے رونے لگ پئے بچے رونے لگ پئے جوان رونے لگ پئے ٹر گئے یار دلاں دے چانی اتے بدل چتے مہار سختی بسری نظریہ اور کب کی تیری جناریہ جن کو میں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کے اندر سے آقا نے ایمان لانے کیتا حضرت جناب عثمان غنی کو جدوں پتہ لگا نبی پاک نبی سب چھوڑ کے چلے گئے حضرت عثمان غنی دی زبان بند آئی عثمان غنی کی نے دل بول نہ سکے اللہ کی دس دن
جناب فاروق اعظم نے انہوں نے سلام دیا عثمان علیہ السلام کا جواب دینا چاہتے ہیں لیکن جواب نہ دے سکے حضرت سعید بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کھیتوں کے اندر گوڈی کر گئے اپنے باغوں گوڈی کر گئے پانی پہ گئے بیٹے نے جا کے دسیا نبی پاک نے ساتھ کر گئے حضرت جناب سعید بن عبداللہ بن زید نے ایسی کر کے شادی چکے اندر نبی نو ویکھن واسطے اج نبی انتقال کر گئے اے اکھاں کسے کم نہیں ملنا اللہ اعلان کرو واپس لے حضرت جناب عبداللہ بن زید نبی نیام گئے حضرت جناب فاطمہ الزہرا پورے 6 مہینے رویاں رہیاں کسے نے ایک دن بھی فاطمہ الزہرا نو سلام نہیں لے گیا حتیٰ کہ وفات آئی اے انسان نے جان ملی نبی پاک دی جدائی برداشت نہ کر سکے آپ پڑھ کے دیکھو حضرت جناب سعد شیبان لکھ دے جب نبی کریم کا انتقال آیا اور چاچی جس چاچی کے میرے نبی سفر کر رہے ہیں اور اس وقت نبی چاچی تیرے سیدہ فاطمہ دے ہوئے دے جا کے روندی رہی یاد نبی دے فاطمہ گزارا دے ہوئے دے جا کے روندی ہے یا ایسا صدیقت حجرے میں روندی ہے درمانے میں تیرے تینوں ڈاچی روندی رہی پہلا کر تیسرے دن حضرت فاطمہ گزارا دی تحریم ٹکنا مار مار کے او ڈاچی دنیا تو نقصان کاری او گٹا جڑا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بطور سواری استعمال کرتے سن یا پور گٹا او نبی پاک دی جدائی برداشت نہ کر سکیا او گٹا میں مسلمہ میں ایک مینار کنویں دے قریب گیا صحابہ فرماتے نے پہلا کتنی دیر گٹا رونا گیا رو کے اس گٹے نے اس کنویں میں چراغ لگا لی چراغ لگا کے اپنی زندگی ختم کر لی گٹے نے اتنا نبی من پیار کیا جان بنانے نہ پیار کیا اگر جانور نبی کی جدائی برداشت نہیں کر سکتے تے نبی نے سیاپا کی مقام ہوئے گا حضرت بلال حبشی کو جب نبی پاک کی نظر آتے بلال حبشی مسجد نبی کے ستونہ نو آگے جب ہمار کے لانے جب بلال حبشی جب ہمار کے لانے سیاپے کا آنگیا چیخا نکل گیا سیاپے گرام ڈاڑ کے مسجد مسجد کر رہے ہیں نبی دی غلام ہوا کے بلا سے جانے لگ گئے حضرت بلال حبشی فرمانے چپ کرے گا میری طبیعت آگے بہتر آ جائے گی بلال تو رونے سن بھی رونا جاتا ہے بلال کتنے دن آ گئے ایسا اپنے گھر چولہا نہیں چلایا ایسا روٹی کھا کے نہیں بیٹھی بلال جی میں دنوں دکھ ہے وہ بھی سانوں دکھ ہے بلال کہنے جڑا دکھ مینوں لگا ہے وہ تانوں دکھ نہیں لگا سیاپا نے بلال کو کی بیٹھی ہے بلال آنے آج راتی میں تھوڑی جی ہو گئی ہے پہلی رات میں نبی پاک کی زیارت آئی ہے انہیں ستا مینوں آئی ملے انہیں ستا عائشہ سے
جانا میرے دعا کی تھی جاتی ہے. ہر نبی falls in the Aisha نے مجھے اس نبی کو یہ تھی سمجھ میں عبد الرحمن بن عوف دو سے قریب آپ نے خبر کی. ابو طلحہ عبد الرحمن بن عوف دونوں پور کن سن اور ماہر سن مگر فرق ایسے کہ عبد الرحمن بن عوف سیدھی قبر کٹ دے سن امی ابو طلحہ سن اور لاحد علی قبر کٹ دے سن دونوں اس ویلے دکان دے رواج سن دونوں آدمی چلتے رہتے دونوں جائز نہیں مگر لاحد والی قبر بنا کے نو کچھیاں کی تھا لاحد میں بند کرنے واسطے استعمال کی تھی سب کی طاقت کیا گئی حضرت جناب علی نے دان بلند کیتا اور میں آخری بری جاتی بری ساری اکھاں نال نبی دی جن زیارت کرنی ہے کر لوے اور دو صحابہ دی میں گل کر لینا بہت نہ ملے تقریر ہے. ایک صحابی نے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ یہ مغیرہ بن شعبہ فرماتے ہیں کہ میں انگوٹھی پہنی سی میں دیکھا کہ وہ نکاح والا سراغ تھے نبی پاک کا منہ مبارک نظر ہوتا ہے کیوں نہ وہ قریب جا کے ایک بار چوما سبحان اللہ مولانا نے بانا کہ میں رش سے بڑا میں اپنی انگوٹھی اتاری اتار کے چپکے نال گٹ چھوڑ دیتی تے نال ہی میں روڑا پاش لیا وہ میری بڑی قیمتی انگوٹھی میری قیمتی انگوٹھی نبی پاک نے شادی آپ کا نبی ہے خبر بات پوری ہوئی تو میری کا تھلے اتر یہ کٹ لے من سارا کبھی وجبت لہو شفاعتی جڑا نبی دی قبر دی زیارت کرے او دے محمد دی شفاعت واجب جڑا قبر میں بے چکر ہے سبحان اللہ مغیرہ بن شعبہ فرماتے ہیں دیکھو بہانے صحابہ کرام تھے صحابہ حضرت مغیرہ بن شعبہ فرماتے ہیں میں بے چکریا میں انگوٹھی لین واسطے اپنا منہ سبحان اللہ نبی پاک کی مبارک داڑھی نچنا آئے سبحان اللہ نبی کی مبارک داڑھی نچن کے فرماتے ہیں میں کہ نبی پاک دے نام ہلتے ہیں سبحان اللہ اچھی بولو سبحان اللہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک دے نام ہلتے ہیں میں کان کریم کیتا تڑپ کے رہ جاؤ گے سنیو تڑپ کے رہ جاؤ گے. ایک حدیث میں بڑی میں بھی بیان کرنا چاہتی ہوں ایک منٹ بیان کرنی ہے. مغیرہ بن شعبہ فرماتے ہیں جب میں کان نیڑے کیتا نا سبحان اللہ کہ نبی پاک کے لبوں وچوں آواز آونی سی پئی سبحان اللہ ڈٹ کے آنکھوں میں قبر پڑا یہ کوٹی مجازی میں اللہ تو مدینے لے کے ایک بار پھر کر کے بول سبحان اللہ. اگر مغیرہ بن شعبہ فرماتے ہیں فآتنیت اذنی میں اپنا کان نبی دے لباں دے قریب کیتا میرے نبی دے لباں وچ آواز نہیں آتی ہے اللہم اغفر لأمتی یا اللہ میری امت کو عطا فرما دے سبحان اللہ. حضرت فضل کے پاس ہم کٹ کے فرما دینے میں بھی حضرت فضل ابن عباس فرماتے ہیں نبی پاک نے